اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جمعرات کا دن ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 مقدس اور محترم مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں قرآن مجید میں حرمت والے مہینے کہا گیا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس مہینے بے شمار قربانیاں دی گئی۔ 10 محرم کے دن واقعہ کربلا پیش آیا جس میں دین اسلام کے لیے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی قربان ہو گئے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، محرم کا مہینہ ہو اور جمعرات کا دن ہو تو اس دن کے کیا کہنے، اس دن کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ شیئر کروں گا جسے آپ نے آج جمعرات کے نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو یا تو آپ مٹھی بھر چنے کے دانوں پر پڑھیں، یا مٹھی بھر گندم کے دانوں پر پڑھیں، یا مٹھی بھر چاول کے دانوں پر پڑھیں، یعنی کہ جو چیز آپ کو میسر ہو اس پر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو کرنے کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے رزق کو وسیع کر دے گی۔ جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ پریشان ہے، تو اس پریشانی میں آپ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور پیدا کر دے گا۔ لیکن جب تک آپ کی نیت کامل نہیں ہوگی، آپ کا پختہ ارادہ نہیں ہوگا، تب تک آپ کو اس وظیفے کے، اس عمل کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ عمل کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بالفرض اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس درمیانی وقت میں آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر آپ رات کو یہ عمل کر سکتے ہیں جسے ہم شب جمعہ کہتے ہیں۔ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ رات شب جمعہ کی رات ہوگی، اس رات کو آپ یہ عمل کر لیں۔ بالفرض اگر آپ رات کو بھی یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر جمعۃ المبارک کا دن، پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ مٹھی بھر چاول لے لیں، اگر آپ کے پاس چاول نہیں تو مٹھی بھر چنے کے دانے لے لیں، اگر چنے کے دانے بھی آپ کو میسر نہیں تو مٹھی بھر گندم لے لیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، کیونکہ جب تک آپ توجہ سے وظیفہ نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو وظیفے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو تاکہ آپ پریشان نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس وظیفے کی طاقت، اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اگر اس سے زائد آپ پڑھنا چاہیں تو اس سے زائد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے 2 بہت ہی پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ان 2 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح، یعنی کہ ان 2 ناموں کو
آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کون سے دو نام ہیں؟ یا وہابو یا غنیو، یا وہابو یا غنیو۔ لیکن یاد رہے کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھنا بلکہ اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ یا وہابو یا غنیو یہ ایک ہو گیا، یا وہابو یا غنیو یہ دو ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر، اگر تو آپ نے اپنے سامنے مٹھی بھر چنے رکھے ہیں تو ان پر دم کر دیں، چاول رکھے ہیں تو چاولوں پر دم کر دیں، اور اگر گندم رکھی ہے تو گندم پر دم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ نے اتنی عاجزی کے ساتھ مانگنی ہے کہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے، اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ جب آپ دعا مانگ لے تو پھر آپ نے جو چاول، چنے یا پھر گندم اپنے سامنے رکھی ہوگی اسے کسی برتن میں ڈال کر گھر کی چھت پر رکھ دیں۔ اگر گھر کی چھت پر نہیں رکھ سکتے تو پھر کسی کھلے میدان میں رکھ دیں۔ اگر کسی کھلے میدان میں بھی نہیں رکھ سکتے تو انہیں قبرستان میں رکھائیں۔ اگر آپ برتن میں ڈال کر نہیں رکھنا چاہتے تو پھر کسی صاف ستھری جگہ پر وہ گندم کے دانے رکھائیں تاکہ ان دانوں کو چرند پرند کھائیں اور آپ کے لیے دعائیں مانگیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ضروری نہیں کہ آپ نے محرم الحرام کی پہلی جمعرات یعنی کہ آج 4 محرم کے دن ہی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ سے یہ عمل چھوٹ جاتا ہے تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ رات کو یہ عمل کر لیں۔ اگر رات کو بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہر جمعرات کے دن یہ عمل کر لیا کریں۔ یہ بڑا ہی مجرب، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو اس کی تاثیر کو آپ خود محسوس کریں گے۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، نئے اسلامی سال کا آغاز ہے۔ جب اس کا آغاز اچھا ہوگا تو اس کا اختتام بھی اچھا ہوگا، اور جب آغاز برا ہوگا تو پھر بندے کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو دوستو، جب آپ اللہ رب العزت کے ناموں سے اس کا آغاز کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی برکت سے آپ پر اپنی رحمت کو موسلا دھار بارش کی طرح برسائے گا۔ آپ کے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ وہ تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ میرے آگے جولی پھیلائے، میرے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور میں اسے عطا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔